نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت البقرہ آیت نمبر 51، جہاں سے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد کروا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو پیچھے اللہ تعالیٰ نے انہیں وارن کیا تھا، یہاں پہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ رکوع نمبر 6 ہے، آیت نمبر 51 اس کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد بھی کرا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ کب کیا، کیسے کیا، کیوں کیا، اور تمہارے سامنے کیا، اور تم نے پھر اس کے بدلے میں کیا کیا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جب حضرت ان کو جو ہے بنی اسرائیل کو ان سے عذاب سے، کل اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جب ہم نے ڈبو دیا، تم سمندر کو پھاڑ دیا اور ہم نے تمہیں نجات دی، اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے، تم سب دیکھ رہے تھے، پھر تم نے کیا کیا، وَإِذْ وَعَدْنَا، پھر یہ صحرا میں گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں صحرا میں رکھا، اور صحرا میں آگے جا کے آئیں گی یہ ساری باتیں، درمیان درمیان اس میں آ رہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیسے کیسے کیا۔ صحرا میں رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا، 40 راتوں کے لیے اپنے پاس بلایا تورات دینے کے لیے۔ انہوں نے پیچھے سے کیا کیا، سورت قصص اور سورت طٰہٰ اور یہ صورتیں جو ہے نا، ان میں سب اس کا قصہ پھر آئے گا، پھر ہم وہاں پہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے۔ انہوں نے ان کے پیچھے، ہم سب جانتے ہیں، بچڑا بنا لیا، گائے کا بچہ ہوتا ہے بچڑا، کیوں بنایا کہ ان کے پاس سونا کم تھا، جس میں جو بچڑا سا بنا، انہوں نے ایک شکل والا خدا، نعوذ باللہ، خدا بنا لیا، اور سامری نے کہا کہ تمہارا موسیٰ بھول گیا، تمہارا رب یہ ہے، شکل والا میں نے رب بنا دیا۔ تو یہ سب مل کر حضرت ہارون ان کے پاس پیچھے تھے، یہ سب ان کی پوجا کرنے لگے۔ اس کا اس آیت میں قصہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان شارٹ میں بتایا گیا ہے پورے قرآن میں، کیونکہ آپ یاد رکھیں مکی قرآن نازل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، مکی قرآن نازل ہو چکا ہے، اس میں وہ سب کچھ بتایا جا چکا ہے۔ یہ مدنی قرآن ہے، یہ جو ہم اس وقت لکھ رہے ہیں یہ مدنی قرآن ہے، مدینہ میں نازل ہو رہا ہے، تو مدینہ میں جو نازل ہو رہا ہے نا، اس میں اس وقت اگین ان کو جو ہے باقاعدہ یہود کو بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں ہم یہاں پہ۔ ہاں جی، وَإِذْ وَعَدْنَا، وا اور از جب، زال پہ جزم ہے، ٹھیک ہے، جب اور جب، وَعَدْنَا، واو عین دال وعد ہے، وعدے کا، ٹھیک ہے، یہ پورا کا پورا ویسے ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وعد، وعدہ کیا، وعدہ کیا، اور جب وعدہ کیا کس نے، نہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے، اور جب وعدہ کیا ہم نے کس سے، موسیٰ سے، موسیٰ، ٹھیک ہے، موسیٰ سے، موسیٰ کو موسیٰ لکھیں گے ایز اٹ از، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے، کس چیز کا وعدہ کیا اور کتنا کیا، ٹھیک ہے۔ یہ پین ہے، یہ بہت گند مچا دیتا ہوتا ہے، پھر بھی میں اس کو آج لے کے بیٹھ گئی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کتنا کیا، اربعین، ٹھیک ہے، رابعین، ربا اس کا روٹ ورڈ ہے، کیا روٹ ورڈ ہے، رابعین، ربا، اس کو کہتے ہیں چار کو، واحد ایک کو، اثنین دو، ثلاثہ تین، ربا، اور ہم یہ ربا کہتے بھی ہیں، ہم کہتے ہیں ایک ربا اتنا ہو گیا، ربا قرآن میں آتا ہے، ٹھیک ہے، وہی۔ تو یہاں کیا ہے، اربعین، اربعین، اینا ہے، اربعین، اربعین کسے کہیں گے، 40 کو، جیسے ہم کہتے ہیں 14 اور 14 ایسے، اربعین 40، اردو میں لکھ سکتے ہیں 40، لیلہ، لیل کسے کہتے ہیں، رات کو، لیلہ، راتوں کا، 40 راتوں کا، ٹھیک ہے۔ جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا، ثم پھر،
सुम्मा फिर क्या हुआ, अत्तखज़ा। अब इसको मिटाएंगे और आपको यहाँ बताएंगे क्या हुआ। मैंने आज ही पेन तो पकड़ लिया मगर ये गन बहुत मचाता होता है। खैर चलिए आज इसको भी देख लेते हैं कितना ये गन बचा सकता है। चलिए मैं इसको छोड़ती हूँ, दूसरा अपना पेन पकड़ते हैं। ये लिखता तो बहुत अच्छा है मगर ये ना मैस बहुत कर देता है, तो हम अपना ही पेन पकड़ते हैं, वो ज़्यादा सही है। सुम्मा फिर खुजू रूट वर्ड है, खुजू, खा जाल वाओ खुजू, जिसका मतलब होता है बनाना या पकड़ना। ज्यादा बनाना आता है, ठीक है। पकड़ने के लिए जब आता है खास किसी को कैच करना, अखज आता है, अखज, ठीक है, बना लेना किसी को। तो यहाँ पे बनाना तो पकड़ना भी बाद में बन जाता है उसके साथ, ठीक है। तो खुजू रूट वर्ड है, इसमें हम क्या देखेंगे, अलिफ वाओ या हरूफ इल्लत है, अलिफ वाओ या हरूफ इल्लत। कमजोर क्या है वर्ड, कौन से, ये वाओ। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट गिर गया, बिल्कुल गिर गया। अत्तखज़, तो क्या है, अत्तखज़, बना लिया या पकड़ लिया भी हम कह सकते हैं, ठीक है। पकड़ लिया, बना लिया, पकड़ लिया बा मुहावरा होगा। बना लिया तुमने, तुमने बना लिया तुमने, पकड़ लिया तुमने। अल अल इजला। अब अल इजला क्या है, मैं इसको जरा मिटाऊं। अल आइन जीम लाम अजल, अजल किसे कहते हैं, आइन जीम लाम अजल। अजल से कौन सा वर्ड बनता है, उजलत, उजलत बनता है ना, उजलत। उजलत का मतलब हम उर्दू में जानते हैं, जल्दी को कहते हैं, जल्दी, जल्दी को कहते हैं उजलत। गाय पूरी नहीं है, अभी क्या है, गाय का बच्चा है, बछड़ा, अभी जल्दी है, पूरा मुकम्मल नहीं है, ठीक है। तो इसको उसके हिसाब से अल अजल, अल अजल इजली कहा गया, अल इजली, अल खास के लिए, इजली, इजलास, अल इजला, सॉरी। बना लिया तुमने, पकड़ लिया तुमने, अल इजला बछड़ा, बछड़ा। इनको जब अल्लाह ताला कहेंगे बकरा, गाय को कहते हैं, है ना। सूरत का नाम क्या है, गाय, इसी में गाय वाला किस्सा आता है। तो ये गाय से ही रिलेटेड है, क्योंकि फिरौन जो कौम थी ना, फिरौनी कौम जो थी, ये लोग गाय को पूछते थे, ये भी इनकी देखा देखी इन्होंने भी यहाँ पर, ये जो बनी इसराइल वाले थे, ये शिरक नहीं करते थे, ये उस वक्त मुसलमान थे। लेकिन जब ये सहरा सीना में आकर रुके और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनके पास से चले गए, तो इनका ईमान कमज़ोर हो गया। तो सामरी ने क्या किया, इनको एक बछड़ा बना दिया, जितना कुछ सोना था उस तक बना के, तो उसे क्या कहते हैं, सोने के रंग की थी। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा नाउज़बिल्ला इलाह है, इलाह बना दिया, ठीक है। तो बछड़ा, बछड़े की तरह तो बछड़ा बना लिया। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको इलाह भी लिखा हुआ मिलेगा। बना लिया तुमने, पकड़ लिया तुमने बछड़ा, बछड़े को इलाह, ऐसे इसका बा मुहावरा लिखा होता है, ठीक है। इलाह बना लिया, मिन बादी, मिन से, बादी बाद, से बाद, बाद का बाद लिखेंगे, से बाद, किसके, ही उसके, ही की जमीर उसके, किसके जी, ही की जमीर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जा रही। मूसा के बाद, मूसा चले गए, मूसा के बाद तुमने क्या किया, तुमने बना लिया बछड़े को, क्या बना लिया, इलाह बना लिया। तुमने बना लिया, तुमने पकड़ लिया से बाद मूसा के बछड़े को, ठीक है, यानी बछड़े को इलाह बना लिया। वाह और तुम, अन थे तुम, और थे तुम, और थे तुम, ज़ालिमून, ज़ालिमून, जुल्म आया। जुल्म क्या होता है, हम पीछे भी देख पढ़ करें। जुल्म एक तो होता है इंसाफ के उल्ट होता है, ठीक है, जो इंसाफ ना किया जाए, जुल्म कहा जाता है, क्या कहलाता है। फिर तुम लोग आराम से नहीं बैठ सकती, कीप क्वाइट, अपनी यहाँ दरवाजा बंद करके चले जाओ। और थे तुम जालिमून, वहाँ पे खड़ा ज़बर है और वाउन जमा के लिए। अब जुल्म आपको बता रही हूँ क्या, एक तो अंधेरा होता है, जुल्म अंधेरे को भी कहते हैं। तो सबसे बड़ा अंधेरा क्या है, शिर्क,
शिर्क। जब सहाबा ने पूछा था कि सबसे बड़ा जुल्म कौन सा है, तो कुरान में आता है सूरह लुक़मान में, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ी बेइंसाफी, सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा अंधेरा। ठीक है, तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे कि और तुम जुल्म करने वाले बन गए, तुम जालिम हो गए, तुमने शिर्क किया। ठीक है, यहाँ शिर्क के जुमरे में जुल्म आ रहा है। और जब हमने मूसा से 40 रातों की मियाद मुकर्रर की, फिर उसके बाद कि तुमने बछड़ा बना लिया और तुम जालिम थे, तुमने जुल्म किया, फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, देखिए आप, हम भी जालिम हैं, अस्तगफिरुल्लाह, उन्होंने बछड़े को बनाया ना, हमने बछड़े की तरह की बहुत सी ख्वाहिशात को माबूद बना लिया। ठीक है, हमने बहुत सी ख्वाहिशात को, रसूमात को माबूद बना लिया कि इसके बगैर हो ही नहीं सकता कि हमारी ज़िंदगी गुजर सके। हमें अल्लाह रसूल का बाद में बताओ, पहले रस्म व रिवाज के बारे में बता दो, हमारी ख्वाहिश की पहले बात करो। ठीक है, उन्हें कहा जा रहा है, उन्होंने ये किया, अल्लाह ताला ने क्या किया, सुम्मा फिर अफौ, आइन फा वाव अफ, यही रूट। अफ का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, छोड़ देना, इसका असल मतलब छोड़ देना, और इससे बनते हैं माफ कर देना। मीम और ऐन आया, अलिफ आया, देखिए ऐन और अलिफ गया और फा इस तरफ निकल गया, वाव गिर गया, माफ कर देना, छोड़ देना, माफ कर देना, या फिर दरगुजर कर देना, अफ के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है जी, सुम्मा अफाओ, माफ कर दिया, फिर माफ कर दिया, छोड़ दिया, किसने, ना हमने, अफौना। ठीक है, फिर माफ कर दिया हमने, पूरा का पूरा रूट वर्ड आया हुआ है, फिर माफ कर दिया हमने, किसको, अन को। ये अन जो है असल मतलब इसका होता है बारे में, अबाउट, बट ये जब किसी और वर्ड के साथ लगता है, किसी मजारे के साथ, किसी किसी भी ऐसे साथ लगता है, तो का, की, के, को में बदल जाता है। इसकी वजह से वर्ड अक्सर लफ्ज का मीनिंग भी बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या है, अन को, कुम, तुमको, फिर माफ कर दिया हमने तुमको, किससे, मिन बादी जालिक, मिन से, बादी बात, ये तो आपको पता चलेगा, से बात को बाद ही लिखेंगे, से बात, जालिक इसके, यानी इसको भी माफ कर दिया अल्लाह ताला ने, तुमने ये हरकत की, हमने उसे भी माफ कर दिया। अल्लाह ताला कह रहे हैं किस लिए माफ कर दिया, ला अल्लाकुम। ठीक है, ला अल इस लाल का मतलब क्या होता है, शायद के या फिर ताके, दोनों आ सकते हैं। ला अल्लाकुम, शायद के तुम, ला अल्लाह। ठीक है, यहाँ पे ला पे शद आता है, ला अल्लाकुम, शायद के तुम, या ताकि तुम, तशकुरून, तुम, अगेन तुम, शीन काफ रा शुक्र, वाउन जमा के लिए, तुम शुक्र गुजार हो जाओ या शुक्र करो। ठीक है, शायद कि तुम शुक्र गुजार हो जाओ, शायद कि तुम शुक्र करो। ठीक है, अल्लाह ताला हमें माफ भी इसीलिए करते हैं, अल्लाह ताला के शायद के इंसान जो है वो अल्लाह का शुक्र गुजार बन जाए, इसीलिए अल्लाह ताला हमें माफ भी करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको हम अगर बामुहावरा देखें, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसके बाद कि हमने तुम्हें माफ कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। वहाँ और इज़, जब, और उसी जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए हुए हैं, तो पीछे क्या हुआ है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से क्या लेकर आए हैं, तौरात, उसकी जिक्र आने लगे वहां। और आतई, रूट वर्ड क्या है, अलिफ के ऊपर खड़ा जबर भी है, देखिए अलिफ के ऊपर हमजा, ताया आती, रूट वर्ड, जिसका मतलब होता है लाना, देना। ठीक है, और यहाँ पे दी के लिए आतु ज़कात, आपने देखा होगा हमजा के ऊपर जब खड़ा जबर जेर पेश या जज़म आ जाती है, तो ये हम अलिफ पे हमजा ही होता है। तो ये क्या है, खड़ा जबर आ गया, ता और या इन शॉर्ट फॉर्म में आ गया, या आ तई ना, और दी ना हमने, आ तई ना, और दी हमने, किसको दी, मूसा अलैहिस्सलाम को, मूसा लिखा हुआ है, ऐसे आप लगा सकते हैं निशान, क्या दी,
الکتاب، عام کتاب نہیں دی، الکتاب، الکتاب، الکتاب مطلب خاص کتاب ہے، تو ہم کتاب تو لکھیں گے، ساتھ میں کیا لکھیں گے؟ تورات، تورا کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور دی ہم نے موسیٰ کو الکتاب، اور کیا دی؟ اس کتاب کا نام ہماری کتاب کا بھی نام ہے، اور ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ الفرقان، واہ اور ال خاص، فرقان، فرقان. اب اس ورڈ کو دیکھیں، ہم نے کل پڑھا تھا فرق، فارقہ، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ پھاڑ دیا ہم نے، فرق کا مطلب پھاڑ دینا آ رہا تھا نا، فارقہ. فرقہ کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ کرنا، الگ الگ کرنا. فراق اگر کہتے ہیں جدائی، جدائی، فراق کہتے ہیں اردو کا، اردو میں آتا ہے ورڈ. اسی طرح یہ پھر ڈگریز بڑھتی جاتی ہیں، ایک ایک لفظ آتا ہے. یہاں پہ ڈگری کیا ہے؟ آن ہو گیا. جیسے ہم نے پڑھا تھا، لفظ بناتے ہیں، رحم سے بنا تھا رحیم، اور رحیم سے بنا رحمان، مان، ایسے بنا فرقان. مان جب آتا ہے، آن جب آتا ہے، بے حد تو بے حساب، ٹھیک ہے. اور اس کو ہم لکھتے ہیں مبالغے کی حد تک، مبالغے کی حد تک، یعنی نہایت باریک بینی سے. الفرقان کسے کہیں گے ہم؟ بے حد و بے حساب یا مبالغے کی حد تک الگ کر دینے والی، مبالغے کی حد تک الگ الگ کر دینے والی، دو دفعہ الگ الگ کر دینے والی. کتاب جو تھی ہے وہ کیا ہے؟ مبالغے کی حد تک الگ الگ کر دینے والی. مطلب کیا ہے؟ کفر و شرک کو الگ الگ کر دینے والی، حرام و حلال کو الگ الگ کر دینے والی، گناہ اور ثواب کو الگ الگ کر دینے والی، ہر نیکی اور بدی کو چھوٹی بڑی سے لے کے چھوٹی چیز تک، یعنی منیمم اور میکسیمم اینڈ منیمم آپ لگا لیں اس وقت تک، اس کو کہتے ہیں الفرقان، ٹھیک ہے. نہایت الگ الگ فرق کر دینے والی. فرقان بھی لکھا ہوتا ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی بھی کہتے ہیں، حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. آپ کو لکھا ہوا ملے گا مختلف. کیوں دی؟ لعلکم، لعل پھر دوبارہ آ رہا ہے، لعلکم، پھر وہی شاید کے یا تاکہ، کم تم کیا کرو؟ تہتدون. کتاب دینے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ تم ہا دال یا ہدی روٹ ورڈ ہدایت کا، ہم نے پیچھے بھی لکھا 2-3 دفعہ، آیا کافی دفعہ یہ ورڈ آیا. ہاں، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بار بار بتایا، الف واو یا حروف علت ہے. کون سا ہے؟ یا. اس کے اندر یا ٹوٹلی گر گیا. اور تا کے اور دال کے درمیان میں کیا آ رہا ہے؟ ایک دال آ رہی ہے، تا آ رہی ہے. ہاں اور دال کے درمیان میں ایک تا آ رہی ہے، پا جانے کے لیے، ہو جانا ہو کوئی کام تو پھر ٹھیک ہے. تہتدون، واو نون جمع کے لیے، تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. ہمارے ہاں کہتے ہیں نا ترقی یافتہ، ترقی پذیر، جو نہ ترقی کرے ترقی پذیر ہوتا ہے، اور ترقی یافتہ جنہوں نے ترقی کر لی ہو. تو ہدایت پا جانا، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ. اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا کی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اب کیا ہے؟ بچڑا بنانے کے بعد، جب بچڑے والا معاملہ ہوا، اس کے بعد اگلی جو آیت اس پہ اس کو کریے، 54 نمبر آیت ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ وا اور اذ، جب، اور جب، قال کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ نے. اور جب کہا موسیٰ نے، ٹھیک ہے، موسیٰ لکھا ہوا ہے نا، موسیٰ یہاں پر ایک دو موسیٰ بھی آ جائے. اور جب کہا موسیٰ نے، کس کے لیے کہا؟ لقومہ، مٹاؤں گی لام زیر لی، واسطے قوم کے، ٹھیک ہے، قومی لکھیں گے، واسطے قوم کے، ہی اس کی، ہی کی زمین موسیٰ علیہ السلام جا رہا ہے،
واسطے قوم کے اس کی، کیا کہا؟ اور جب کہا موسیٰ نے واسطے قوم کے اس کی، یا اے قومی، قوم، اور یہ قومی کا مطلب کیا؟ یہ میمی می ہے، یا اس میں سے گر گیا ہے، کس کو لگا ہے؟ یہاں زیر بن کے آ گیا، قومی میری، اے قوم میری، اس زیر کا بھی میننگ ہے، ٹھیک ہے، یہ یا ہے، یا قومی، اے قوم میری، انکم، انا بے شک، بے شک، کم تم نے کیا کیا؟ تم نے ظلم، تم ظلم کیا، ظلم کا ظلم ہی لکھیں گے، ظلم کیا، تم نے، انکم ظلمتم، بے شک ظلم کیا تم نے، کس پر ظلم کیا؟ کسی اور پہ ظلم کیا؟ نہیں، انفسکم، نون فا سے نفس واحد ہوتا ہے، جان کو کہتے ہیں، جان، کل بھی ہم نے لکھا جان، اور یہاں کیا ہے؟ نفس جمع جانوں کو، ٹھیک ہے، جانوں پر ظلم کیا تم نے، جانوں پر، کس کی؟ قوم تمہاری، کسی اور کی جان پر نہیں، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جانوں پر تمہاری، ٹھیک ہے، بے شک تم نے ظلم کیا، تم نے جانوں پر تمہاری، کیوں کیا؟ باتخاذی، بازر بھی باوجہ، بازر بھی ساتھ کے لیے آتا ہے، باوجہ کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باوجہ اتخذ، پھر وہی روٹ ورڈ آ رہا ہے، خضو آ رہا ہے، خضو کیا ہوا ہے؟ وہ گر گیا ہے، اتخاذی، خاں پہ کھڑا زبر، اتخاذی، کم العجلہ، اس کو پورا لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اجلا، اچھا جی، باتخاذکم العجلہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ بوجہ بنانے کے، خضو بنانا یا پکڑنا بتایا تھا ابھی، اتخذو، یہ وہی ہے، باتخاذکم العجلہ، بوجہ بنانے کے، کم تمہارے، بنا لینے کے یا بنانے کے تمہارے، العجلہ، بچڑا، بچڑا کیا؟ بچڑے کو معبود، بچڑے کی تم نے بندگی کیا ہے، ظلم کیا تم نے جانوں پر اپنے، بوجہ بنا کر بچڑے کو معبود، اس کا با محاورہ مطلب بنتا ہے، ٹھیک ہے، بوجہ بنا لینے کے بچڑے کو معبود، ٹھیک، آگے چلتے ہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ فتوبو، اب یہاں پہ آپ کو میں بتا دوں، گناہ جو ہوتے ہیں، گناہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو گناہ ہوتا ہے اس کی توبہ ہوتی ہے، توبہ، لیکن ایک جو اپنے دین سے پھر جائے، یاد کریں، یاد رکھیں، ہمارے بھی دین سے پھرنے کی سزا ہے، دین سے پھرنے کی سزا کیا ہوتی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرتد، مرتد کہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے اس کو یہ لفظ بھی آئے گا، آپ کو سکھائیں گے، بتائیں گے، مرتد، اپنے دین سے پھر جانے والا، تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ قتل، قتل سزا ہے اس کی، جو دین سے پھر جائے اس کی سزا قتل ہے، اور یہ ہمارے اسلام میں نہیں خالی، یہ تو بنی اسرائیل پہلی امت مسلمہ میں بھی یہی تھی، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل میں بھی یہی سزا تھی، تو اسی کے مطابق یہاں کہا جا رہا ہے، اب جو دو باتیں یہاں پہ آ رہی ہیں، کہ ایک تو توبہ، اب اس کا کیا ہے؟ توبہ بھی کرنی ہے اور اپنی جانوں کو قتل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو بنی اسرائیل نے کیا، یہاں پہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، بے شک تم نے ظلم کیا، تم نے جانوں پر تمہاری، بوجہ بنا لینے کے تمہارا، العجلہ، بچڑے کو معبود، فتوبو، واپس، تا ووبا توب، روٹ ورڈ، توب روٹ ورڈ یہ ہے، ٹھیک ہے، اور پورا کا پورا آیا ہے، کوئی فرق نہیں ہوا، بلکہ ساتھ کیا ہے؟ با کے ساتھ واو الف جمع کے لیے آ رہا ہے، تم، جمع کو حکم دیا جا رہا ہے، بس تم کیا کرو؟ توبہ کرو، تم توبہ کرو، ٹھیک ہے، کس کی طرف؟ الا طرف،
میں نے آپ کو اس دن بھی سمجھایا تھا نا، جب الہ آتا ہے تو انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی متوجہ ہو جاؤ توبہ کرو. بس تم توبہ کرو طرف باریکم، باری کم، باری کس نے؟ باری الہ. آپ نے سنا ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا، باری الہ بھی کہتے ہیں. یہ عبرانی لفظ ہے، جیسے اسرائیل میں ایل ہے نا اللہ کا، تو یہاں باری بھی کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو. ٹھیک ہے، بنانے والے کے، پیدا کرنے والے کے. تو پیدا کرنے والے کے تمہاری، یہی لفظ ایسے ہی رہے گا، اس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں بتایا جا سکتا. یہ عبرانی ورڈ ہے باری کو. بس تم توبہ کرو طرف بنانے والے کی یا پیدا کرنے والے کی. پیدا کرنے والے کے، کم تمہارے، جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی طرف تم توبہ کرو. حضرت موسیٰ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ فتوبوا الی باریکم، اور کیا کرو؟ فقتلو. ایک تو توبہ بھی کرو اور ساتھ میں اپنے آپ کو پیش کرو. کیا کرنا ہے؟ فقتلو. واپس فعل امر ہے اقتلو، قاف تعلم قتل روٹ ورڈ ہے، دیکھیں قتل، اور وہ الف جمع کے لیے. فعل امر ہے جمع مذکر کو. ٹھیک ہے، بس تم قتل کرو، تم قتل کرو. قتل کرنا مار ڈالنا، جان لے لینا، مار ڈالنا. بس تم قتل کرو انفسکم. کس کو کرنا ہے؟ انفسکم، جانوں کو تمہاری، جانوں کو. کم تمہاری مطلب خود اپنے آپ کو قتل کرو. اور کیا تھا، یہ لاکھوں کے حساب سے لوگ تھے، کم از کم ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو قتل کیا گیا تھا. یعنی سخت سزا کس چیز کی دی گئی تھی؟ شرک کی. انہوں نے شرک کیا تھا، شرک کی سزا دی گئی تھی. تو یہ سزا ہے کہ آج بھی ہے ہمارے اسلام میں. جو کوئی اسلام سے پھر جائے اور اللہ نہ کرے وہ شرکیہ ہو اور وہ پھر جائے تو اس پہ سزا ہے. تو مرتد کی بھی سزا ہے، اور یہاں شرک کے لیے انہوں نے دین سے پھرے، شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں سزا بتا دی کہ تم پھر قتل کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم قتل کرو جانوں کو تمہاری. ذالکم، یہ ذالک کیا ہے؟ ایک منٹ. ذالک یہ کے لیے آتا ہے، یہ کے لیے آتا ہے، اس کے لیے آتا ہے. یہاں پہ کاف کو ساتھ ہی ملا کے ذالکم کر دیا گیا. دیکھیں ذالکم، اسی کاف کے ساتھ ذالکم. یہ تمہاری یا تمہارے لیے. ٹھیک ہے، یہ تمہاری یا یہ تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے. خیر، خیر کیا ہوتا ہے؟ بہتر. بہت اچھی چیز کو کہتے ہیں بہتر ہے. بہتر ہے. کیا چیز بہتر ہے؟ کیوں بہتر ہے؟ تاکہ کہیں تم جہنم میں نہ جلتے رہو. جب تم یہاں توبہ بھی کر لو گے اور اپنی جانوں کو قتل کے لیے پیش کرو کہ ہم نے ایسا گناہ کیا ہے، شرک والا گناہ کیا ہے اپنے اللہ کو چھوڑ کے، تو پھر تم اپنی جانوں کو قتل کرو تاکہ تمہیں یہاں معافی مل جائے اور تم وہاں پہ بچ جاؤ. ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے واسطے تمہارے آئندہ پاس، آئندہ پاس یا نزدیک. کس کے؟ باریکم. پھر وہی ورڈ آیا باری، کیا کہتے ہیں؟ باریکم، پیدا کرنے والے کے تمہارے. باری اکم، پیدا کرنے والے کے، کم تمہارے. ٹھیک ہے، پیدا کرنے والے کے تمہارے. فتوبہ، واپس مٹا لوں اس کو، واپس. اب آ رہا ہے توب نہیں آ رہا، اب تاب آ رہا ہے. دیکھیں تاب، تاب اور توب میں فرق میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا روٹ ورڈ کیا ہے؟ توب، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متوجہ ہونا. اصل مطلب متوجہ ہونا یا پھر مہربان ہونا، مہربان ہونا. اور تیسرا مطلب توبہ کرنا. توبہ کرنا کس کے لیے آتا ہے؟ انسانوں کے لیے. اور جب بھی آئے گا تو اس کے ساتھ الہ ہوگا، الہ طرف. انسان توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف کرتا ہے، مگر جب توب کے ساتھ
अला आए, अला, तो इसका मतलब है अल्लाह ताला ऊपर से मतवज्जा होता है, ऊपर से मेहरबान होता है, तो इंसान तौबा करता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है फताबा अलैकुम, पहले हम लिख लें अला ऊपर, कुम तुम्हारे, अल्लाह ताला ऊपर से क्या हुआ है, मेहरबान हुआ। तो हम इसे लिखते हैं, वाओ अलिफ में बदल गई, अलिफ वाओ या हर्फ इल्लत है, तौब की वाओ अलिफ में चेंज हो गई है, फताबा, बस वो मेहरबान हुआ, वो मेहरबान हुआ, मतलब वहां मुहावरा कहते हैं उसने तौबा कबूल कर ली, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, ऊपर तुम्हारे, बा मुहावरा उससे तौबा कबूल कर ली। लेकिन आप देखें ऐसे समझ कैसे आता है, वर्ड वर्ड के साथ, बस वो मेहरबान हुआ ऊपर तुम्हारे, इन्नहु, इन्ना बेशक हु वो, इन्ना बेशक हु वो अल्लाह ताला, बेशक वो, हुआ वो, यानी वही तो है, बेशक वो वही तो है, अत-तव्वाब, ये कितनी दफा आने लगा है, ये थर्ड टाइम आ रहा है तव्वाब। अब देखिए पहले कहाँ आया था, पहले आया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, तो वहाँ अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला ने उससे कुछ कलमात सिखा दिए, वो तो है ही तव्वाबुर रहीम, उसने तौबा कबूल की और वो है ही तौबा कबूल। और फिर सेकंड बनी इसराइल के वो पिछले वाले रकू में, और अब फिर आया तव्वाब। और देखिए एक तो तौब है, रूट वर्ड है, और उस पर क्या है, आप गौर करें, ता पे भी शद है, वाव पे भी शद है, जब शद आती है ना तो शिद्दत, शद कहते हैं शिद्दत, लफ्ज में शिद्दत ले आती है, हमेशा से, हमेशा से, ठीक है, बहुत ज्यादा, क्या करने वाला, तौबा कबूल करने वाला, हमेशा से बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, और रहीम, इसका क्या है, रहम, रहीम निहायत रहम वाला, बार बार रहम करने वाला। अब देखिए जब जब इंसान तौबा करता है वो रहम करता है, निहायत रहम वाला, ठीक है। तो बामुहावरा सुने, जब मूसा ने अपनी कौम से कहा है मेरी कौम, बेशक तुमने बछड़ा बनाकर अपनी जानों पे जुल्म किया, बस तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ तौबा करो, बस अपने आप को कत्ल करो, ये तुम्हारे लिए तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक बेहतर है, तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, बेशक वही तो है जो बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम वाला है। ठीक है जी, आगे अगली आयत आ रही है, आयत नंबर 55, वाइस कुल तुम, अब क्या है, बनी इसराइल की फरमाइशें, आपको पता है बनी इसराइल की फरमाइशें भी बहुत थी, इस कौम ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा को बहुत तंग किया बहुत तंग किया, और इसी तंगी में इन्होंने क्या किया, फरमाइशें की हैं मूसा अलैहिस्सलाम से। तो बाकी तो बहुत सारी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे कुछ इनकी बातें जो बताई हैं उसमें आप सुने। अब इस आयत नंबर 55 में क्या कह रहे हैं, वाइज कुल तुम, अल्लाह ताला याद करवा रहे हैं, वहां, और एज जब, और जब, कुल तुम, कुल कहा, कुल कहने को कहते हैं, ठीक है, कुल कहा तुमने, और जब कहा तुमने, या मूसा, या ए रूफे निदा है, कॉलिंग वर्ड, या मूसा, ए मूसा, मूसा को मूसा लिखे, ए मूसा, ला नहीं होता है, लन हरगिज नहीं होता, देखिए ला नहीं, प्लस नून अगर साथ लगे तो हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ला नून के साथ मिलकर लन हो जाएगा, लन, हरगिज ना, हरगिज ना या हरगिज नहीं, नुमिनु, नून हम, वो पर हमजा मीम अमन रूट वर्ड है ईमान का, हरगिज ना हम ईमान लाएंगे, ईमान लाएंगे, हरगिज ना हम ईमान लाएंगे, लका, ला वास्ते, का तेरे, वास्ते तेरे, मतलब तुझ पे ईमान नहीं लाएंगे, किस पर, हज़रत मूसा को नहीं मानेंगे, हम नहीं लाएंगे तेरे पे एतबार, हम नहीं ईमान लाएंगे, हम नहीं भरोसा करेंगे तुझ पर,
امت اپنے نبی اپنے رسول سے کہہ رہے کہ ہم نہیں لائیں گے تجھ پہ، کب تک؟ حتیٰ، جیسے بچے نہیں کہتے ہم نہیں مانتے جب تک کہ ایسا نہ ہو جائے، یہاں تک کہ، حتیٰ کہ ہماری اردو کو حتیٰ کہ بھی کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ نر اللہ، نون ہم، را الف حمزہ یا رائی روٹ ورڈ ہے، الف کے اوپر حمزہ ہوتی ہے یا رائی، دیکھنا، ریا دکھانا ہم کہتے ہیں نا دیکھنا، الف واو یا حرف علت، تو الف بھی حرف علت ہے گر گیا، یا بھی پیچھے صرف را رہ گیا، را، ٹھیک ہے، اور یا اس میں آ رہا ہے سائلنٹ، دیکھیں گرا نہیں، سائلنٹ ہو گیا، نر اللہ، نر اللہ، ہم دیکھ لیں، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں، کس کو دیکھ لیں؟ اللہ، اللہ کو، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ نہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، فرمائش دیکھیں ذرا، اللہ کو دیکھنے کی فرمائش کر رہے ہیں، کیسے دیکھ لیں؟ اب اللہ کو دیکھنے کے طریقے کیسے کہہ رہے ہیں؟ جہرتن، جیم ہا اور جہر، جہر کسے کہتے ہیں؟ جہرتن آ رہا ہے، جہرتن، جہرتن، اب یہ جہرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہری، ظاہری، چھوٹی سی بات یہاں سے آپ کو بتاؤں، جہرہ کسے کہتے ہیں؟ ایک منٹ، یہ آپ کے پاس ہے میں دیتی ہوں، یہاں پہ ہے نا، ایک میڈیسن لا دی، اچھا، جہرتن ظاہری، ظاہری طور پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، اور کھلم کھلا بھی، کھلم کھلا، اس سے آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، جہری نماز اور سری نماز، سری بھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آگے آپ کو آئے گا، سر بھی آئے گا، جہری کہتے ہیں واضح، کھلم کھلا، بلند، بلند بھی آتا ہے اس کا مطلب، تیز، بلند، ظاہری طور پر، ٹھیک ہے، تو یہ تلاوت، جہری نماز کہتے ہیں جس میں تلاوت اچھی بلند آواز میں کی جاتی ہے، اور سری چھپی ہوئی، چھپی ہوئی آواز میں، ٹھیک ہے، تو وہ چھپی ہوئی آواز میں کون سی نماز ہوتی ہے؟ ظہر اور عصر، اس میں تلاوت چھپی ہوئی آواز میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، باجماعت جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور جہری نماز میں کیا ہوتا ہے جی؟ فجر اور مغرب اور عشاء، یہ ہوتی ہیں جہری نمازیں، ان میں اب بلند آواز میں تلاوت کی جاتی ہے، تو اس طرح ذرا بندے کو بڑا یاد رہتا ہے جہری اور سری نمازیں، جہری نمازیں کون سی ہوتی؟ تو آپ کے آپ کو، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں جتنی یہ ہے نا پاکستان کی عوام یا انڈیا کی بھی آپ لگا لیں، ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں جاتے، تو ہمیں ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا، تو ایک تو یہ ہمیں ہماری معلومات کے لیے ہوتا ہے، اور ایک یاد کرنے کا طریقہ، تو جہرتن، کھلم کھلا، ظاہری یا کھلم کھلا، اور بھی لفظوں کے لیے آئے گا یہ ورڈ اور بھی جگہ پہ مختلف چینج ہو کے آئے گا، لیکن یہاں پہ ظاہری یا کھلم کھلا، کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز تیرا اعتبار نہیں کریں گے، ہم نہیں مانیں گے تیری جب تک کہ ہم اللہ کو جہرتن، ظاہری یا کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، تو پھر یہ گئے تھے، آپ کو بتایا کہ یہ سورۃ الاعراف میں پورا واقعہ آئے گا کہ گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کن کو لے کر گئے تھے؟ تقریباً 12 قبیلے تھے، تو 12 قبیلوں کے سرداروں کو لے کر گئے تھے، اور وہاں کیا ہوا تھا؟ ڈیفینیٹ ہم سب کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود بھی بیہوش ہو گئے تھے، اور فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ان کے لیے کیا ہوا تھا؟ فاپس، اب کیا رہے؟ اخذ، پہلے خضو تھا، وہ ہم نے جو لکھا خضو، خضو کا مطلب بنانا یا پکڑنا، کسی کو بنا لینا، پکڑنا، اخذ پکڑنے کے لیے کہتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ الف کے اوپر حمزہ، خوازہ، اخذ، یہ جو ہم کوشچن آنسر میں آتا تھا کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سبق اختیار کیا، کیا سبق پکڑا ہے نا، تو یہ وہی ہے اخذ، اخذ آتا ہے، اب دیکھیں کیا آ رہا ہے جی، الف آ رہا ہے، دیکھیں فا کے ساتھ، اور الف پر کیا آ رہا ہے جی؟ زبر، یہ حمزہ ہے، اور خا اور زال موجود ہے، پورا روٹ ورڈ موجود ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوا؟ اخذا، پس اخذا، پکڑ لیا، پکڑ لیا، کس کو؟
تار یا اخذت، جو چیز جس نے پکڑا ہے نا وہ مؤنث ہے، اس کے ساتھ گولتا آ رہی ہے، ہم آگے جا کے دیکھیں گے. تو جس نے پکڑا بس پکڑ لیا، اس لیے خالی پتہ چلا مؤنث ہے. کم تم کو، اخذت کو، ٹھیک ہے، پکڑ لیا تم کو. کس نے پکڑ لیا؟ الصاعقہ، الصاعقہ. یہ ہم پچھلے چیپٹرز میں لکھ کر آئے ہیں، پچھلے سیکنڈ یا تھرڈ کو میں نا. صاعق، صاق، کڑک. تو یہ صاعقہ کسے کہتے ہیں؟ بجلی کی کڑک، بجلی کی کڑک. ہم بھی اس میں اردو میں کہتے ہیں ہوتی ہے بجلی کی کڑک. اور یہ گولتا مؤنث، مؤنث جس نے پکڑا وہ مؤنث ہے. تو پھر یہاں پہ تا پہ جزم آئے گا. بس پکڑ لیا تم کو الصاعقۃ، بجلی کی کڑک نے، وا اور انتم، ان اور ان تھے تم، وانتم اور تھے تم، تنظرون، تا تم نون زوارا نظر. پیچھے بھی ہم لکھ کر آئے ہیں نا اس کو، جب فرعون کو ڈبویا اللہ تعالیٰ کا ہے، تم دیکھ رہے تھے. تم وان جمع کے لیے، تم دیکھ رہے تھے، تم دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے، تھے یہاں سے آ جائے گا. اور تم دیکھ رہے تھے. اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم تو ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلا نہ دیکھ لیں. تو تمہیں کڑک نے آپ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے. وہ 70 آدمی تھے، 12 اس کے اندر قبیلے کے سردار، اور باقی سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے کڑک سے پکڑا اور مار دیا. ثم، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ یہ تو پہلے میری نہیں مانتے، یہ تو پہلے مجھے نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اور ہم تو ہیں ہی بے وقوف، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو کیا تو ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اگلی آیت نمبر 56 میں آ رہا ہے ثم، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا تو تم نے یہ کیا، ہم نے احسان کیا، تم نے اس کا غلط مطلب لے لیا، غلط اس کو اس میں لے گئے. تم نے غلط کام کیا، ہم نے تمہیں معاف کیا. اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کے بارے میں. ثم، پھر کیا ہوا؟ پھر بعثنا، باعثا بعث، باس کا مطلب ہوتا ہے اٹھا کھڑا کرنا، اٹھا کھڑا کرنا. اٹھا کھڑا کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ خاص طور پہ اٹھا کھڑا کرنا کہتے ہیں، اس سے کہتے ہیں مبعوث کرنا. مبعوث، خاص کسی کا پاس بھیجنا، کسی بندے کو خاص بھیجنا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرب میں مبعوث کیا، عرب سے اٹھا کھڑا کیا، عرب کی زمین سے اٹھا کھڑا کیا. ٹھیک ہے، تو یہ بعث روٹ ورڈ ہے اور یہ مختلف اس میں آتا بھی رہے گا. اب یہاں دیکھیں ہم کہتے ہیں ثم بعثناکم، نہ، پھر اٹھا کھڑا کیا، اٹھا کھڑا کیا. نہ ہم نے، کسی اور نے نہیں، ہم نے. اللہ تعالیٰ جلال کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے، تم کو. پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو، من بعدی، من سے، بعدی بعد، سے بعد، بعد کو بعد ہی لکھیں گے، سے بعد موتکم، موت کے، موت کو موت ہی ہے نا، سے بعد موت کے، کم تمہاری، موت کے بعد تمہیں اٹھا کھڑا کیا اللہ تعالیٰ. تمہیں مار دیا تھا کڑک کی وجہ سے، تم مر گئے تھے، میں نے اٹھا کھڑا کیا، ہم نے اٹھا کھڑا کیا. کیوں اٹھا کھڑا کیا؟ لعلکم تشکرون، لعلکم بار بار آتا ہے، شاید کہ، تاکہ تم، تشکرون اگین تم شکر گزاری کر جاؤ، تم شکر گزار ہو جاؤ، تم شکر کرو، شاید کہ تم شکر کرو، تاکہ تم شکر کرو. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا بار بار ہر جگہ پر، تاکہ تم شکر کرو. اللہ کرے کہ ہمیں بھی شکر گزاری آ جائے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو. اور پھر ہم نے اللہ تعالیٰ احسان کی بات بتا رہے ہیں. ہم کو پتہ ہے کہ صحرا میں رہنا کیسا ہے. یہ لوگ کون تھے؟ یہ مصر سے آئے تھے. مصر ایک
شہر تھا، بہترین شہر، باغات والا. اس وقت کا امریکہ، آج امریکہ اور یو کے سب کو بڑا پسند ہے نا، اس وقت کا یہ امریکہ، یو کے یو ایس اے کی طرح تھا. تو یہ بہترین شہر اپنے وقت کا تھا جہاں حضرت یوسف کو بھیجا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں رہ رہے تھے بڑے آرام سے، بڑے سکون سے. شہر کے لوگ جب صحرا میں ہیں تو ان کی کیا حالت ہوتی. اسی طرح بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے صحرا سینا میں لا کے رکھا ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ صحرا میں رہنا اور اتنے بہت سے لوگوں کا رہنا، ان کے لیے گھر فراہم کرنا، سب چیز فراہم کرنا بہت مشکل تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بادلوں کو کیا بنا دیا؟ چھت. ایسا تو کبھی ہوتا نہیں. آپ غور کریں کہ صحرا میں کبھی مستقل بادل نہیں رہتا، لیکن وہاں ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیا. وَزَلَلْنَا، با اور زلل، زا لام لام زلل. اب یہاں پہ تھوڑا ہم رکیں گے اور آپ کو ہم ایک لسٹ بنا کے دکھائیں گے. ٹھیک ہے، بلکہ آگے چلتے ہیں. زلل ایک اور پیگا، پہلے ہم نے کون سا زلل دیکھا تھا؟ زواد لام لام غلل. یہ بھی زلل ہے. یہ کیا ہے؟ گمراہ، گمراہ ہونا، گمراہی. سیکنڈ ہم نے زے کے ساتھ دیکھا، زے، زال نہیں ہے، زے، زا لام لام زلل. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، ہے نا، پھسلانا، پھسلانا. اب کون سا رہا ہے؟ غا لام لام غلل، غلل. یہ کیا ہے؟ زلل سائے کو کہتے ہیں، سایہ. زلال سائے کو کہتے ہیں، سایہ. اگلا کیا آنے والا ہے؟ زال کے ساتھ زلل. یہ زلل کون سا ہے؟ زال لام لام زلل. یہ زال کے ساتھ ہے، زلل. زلل زلالت، کمتر، کمی کو کہتے ہیں زلل. تو یہ زواد کے ساتھ پوری ایک لسٹ بنتی ہے. زواد کے ساتھ، زا کے ساتھ زے کہہ لیں، اور زو کے ساتھ تو زو جو ہوتی ہے، اور زال کے ساتھ. ٹھیک ہے، زلل. تو یہ ابھی آگے پیچھے مکمل آئیں گے. یہ ہمیں سورت الفاتحہ میں ہم نے دیکھا، اس کے بعد بھی دیکھا غالین، اور اس کے بعد ہم نے زلل دیکھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو اما حوا کو پھسلایا. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ. اب یہاں یہ آ رہا ہے، آگے یہ بھی آنے والا ہے، اگلے رکوع کے اندر یہ بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب یہ کون سا آ رہا ہے؟ سائے والا آ رہا ہے. دیکھیں، وَزَلَلْنَا. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وَزَلَّلْنَا. یہ دیکھیں لام پہ کیا آ رہا ہے؟ شد آ رہا ہے. وَزَلَّلْنَا، ذلل اور سایہ کیا، اور سایہ کر دیا. کس نے؟ نہ ہم نے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے، اور سایہ کر دیا ہم نے. علیکم، اللہ اوپر کم تمہارے. صحرا میں تھے تم، اوپر تمہارے، اور سایہ کر دیا ہم نے اوپر تمہارے. کس کا؟ الغمامہ. ٹھیک ہے، روٹ ورڈ کیا آ رہا ہے؟ غین میم میم غم. غین، غین اتنی جلدی ہوگی میری ہے. غین، میم اور میم غم. الگ الگ کر کے دیکھیں تو غم. اور ہم جب اردو میں لکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے؟ غم، میم پہ شد، غم. میم، میم کے ساتھ جڑتا ہے تو تھوڑا سا میم کے اوپر ہم رکتے ہیں. غم. غم کیا ہوتا ہے؟ غم ایسا ہوتا ہے جو چھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اوپر غم چھا جاتا ہے. دیکھیں، ہمارے پہ غم چھا جائے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سمجھ نہیں آتی. یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الغمامہ، الغمامہ. غم کہتے ہیں بادل کو، اور الغمام بادلوں کا، بادلوں کا. اور سایہ کر دیا ہم نے اوپر تمہارے بادلوں کا. ٹھیک ہے، جب غم چھا جاتا ہے تو انسان کے اوپر بھی سائے کی طرح آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اور کیا کیا وہاں؟ اور انزل، نون زال لام نزل. نزل کا مطلب اتارنا، نازل کرنا، اتارنا. اور اتارا ہم نے، اتارا ہم نے، نازل کیا یا اتارا ہم نے. علیکم، اللہ اوپر، کم تمہارے، اوپر تمہارے. کیا اتارا اللہ تعالیٰ نے؟ صحرا میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے،
نہ دکانیں پاس. ہم سب جانتے ہیں صحرا میں تو زندگی اور خطرے میں پڑ جاتی ہے. موت کا ہی سامان نظر آتا ہے, کھانے پینے کو تو کچھ بھی نہیں, نہ زمین کچھ اگاتی ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, ہم نے اتارا ہم نے اوپر تمہارے المن, من, میم نون نون من. من ویسے عربی میں احسان کو کہتے ہیں, خاص احسان کو من کہا جاتا ہے, تو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوتا, اس کو من کہتے ہیں. تو یہاں المنا ایک جیسے ساگودانے کی طرح کی, ساگودانہ جیسے ہوتا ہے اس طرح کی ایک بوٹی اگتی تھی, اس کے اوپر یہ لگتا تھا, خود بخود زمین اگاتی تھی, کوئی بغیر محنت کے یہ لگتا تھا. من و سلوا کہتے ہیں نا, من وہی تھا. من کو من ہی لکھتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, اس کو من نہیں لکھتے ہیں من, لیکن آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, ساگودانے کی طرح ایک مٹھاس, میٹھی میٹھی سی مٹھاس والی بوٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور آگے کیا وہاں اور السلوا, سلوا کیا ہے جی؟ سلوا جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے بٹیر نما پرندے, ہم لکھیں گے اس کو سلوا ہی, ٹھیک ہے, سلوا, منو سلوا ہم بھی یہی کہتے ہیں. تو سلوا جو ہے بٹیر نما پرندے, پروٹین کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا, چھوٹے چھوٹے بٹیر نما پرندے آتے تھے اور وہاں آ کے رہتے تھے, اور یہ ان کو پکا کر کھا لیتے تھے, ٹھیک ہے. من بھگوتے تھے تو کھا لیتے تھے, سلوا اس طرح سے کھا لیتے تھے. تو یہ انہیں مزے کی چیزیں اللہ تعالیٰ من و سلوا اس کو کہا گیا. اور آپ کہتے ہیں من و سلوا, ہم تیرے لیے من و سلوا اترے گا کہتے ہیں. بالکل ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی محنت نہیں, کچھ نہیں, خود سے خود سارا کچھ مل رہا ہے, آرام سے بیٹھو کھاؤ پیو اور عیش کرو, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اوپر سے اتارا ہم نے من و سلوا, کیا کھا, کلو, کلو, الف کے اوپر حمزہ کاف لام اکلا, کھانے کو کہتے ہیں, کھانا, ایٹنگ کرنا, کھانا. یہ کیا ہے, الف واو یا حروف لگتا ہے, الف گر گیا, کلو, واو جمع کے لیے, تم کھاؤ, تم کھاؤ, کیا کر رہے ہو, دروازہ نہ بجاؤ, تم کھاؤ. من سے, کس میں سے, من سے, دروازے نہ مارو, من سے الطیبات, طیب, ٹھیک ہے, طیبات. جب طیب خالی لکھا ہو نا تو پاکیزہ, ٹھیک ہے, طیب پاکیزہ, بات ہی با پہ کھڑا ہے, چیزوں میں سے, پاکیزہ چیزوں میں سے, طیب پاک اور پاکیزہ چیزوں میں سے. تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے, ماں جو رزقناکم, رزق قاف رزق, جو رزق دیا, رزق دیا, نہ ہم نے, کم تم کو, جو رزق دیا ہم نے تم کو, ٹھیک ہے. وہاں اور ماں نہیں, اب اللہ تعالیٰ اس کے آنسر میں بتا رہے ہیں, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا, وہاں اور ماں نہیں, ظلموا, ظا لام میم ظلم واو الف جمع کے لیے, نہیں ظلم کیا, نہ ہم نے, ایسے آئے گا, نہیں واو الف جمع کے لیے آئے گا, اور نہیں واو الف, انہوں نے, نہیں انہوں نے ظلم کیا, نہ الف گرے گا, کیا نہ آئے گا, ہم پر, ہم پر, انہیں کیا حکم تھا, جتنا کھانا ہے کھاؤ, اس کو بچانا نہیں, کسی کا حق کھانا نہیں, اگلے دن کے لیے سنبھالنا نہیں. مگر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے غریبوں کا حق کھانا شروع کر دیا اور جمع کر کے رکھنا شروع کر دیا. اس سے پہلے کھانا خراب نہیں ہوتا تھا, باسی نہیں ہوتا تھا, پھر کھانا باسی بھی ہونے لگا, خراب بھی ہونے لگا. اور اس کے علاوہ ان آگے جا کے دیکھیں گے, انہوں نے کہا ہمیں یہ نہیں چاہیے, یہ فرمائشیں شروع ہو گئی, ٹھیک ہے. تو خود انہوں نے کیا کیا, اپنے پہ ظلم کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا, میرے پہ نہیں کچھ کیا, اپنے آپ پر کیا, نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر, ٹھیک ہے. ولیکن, وہاں اور لیکن, لیکن اور لیکن, کانو تھے وہ, کانو نون واو جمع کے لیے, تھے وہ
وہ کیا کرتے تھے؟ انفسہم، انفسا، اب یہ کیا نفس سے انفسا جانوں پر، ہم ان کی جانوں پر ان کی تھے وہ نفسوں پر ان کی جانوں پہ ان کی وہ کیا کرتے تھے؟ یظلمون، یا وہ ظلام ظلم وانو جمع کے لیے وہ ظلم کیا کرتے تھے، ظلم کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، خود وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پر کوئی ظلم نہیں کرتا. جب انسان کوئی حرکت ایسی کرتا ہے تو وہ خود ظلم کرتا ہے اپنی جان پر، اللہ پر نہیں کرتا. ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں پہ سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کیا کرتے تھے. بس انشاءاللہ تعالیٰ کل باقی نیکسٹ ہم کریں گے 58 آیت تک، ہم کل 58 آیت تک کریے، 58 آیت ہم کل کریں گے، ٹھیک ہے. آج ہم نے 51 سے 57 تک کر لیا، 7 آیات کی چھوٹی چھوٹی آیات تھی، اور یہ پورا چل رہا ہے. آگے پھر ایک اور قصہ آ رہا ہے، اگلی آیت میں پھر اور قصہ آ رہا ہے. آگے یہاں پہ ان شارٹ میں آئیں گے، آگے اس کے بڑے ہو کے بھی آئیں گے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دیکھو 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 میں نے یہ کیا، دیکھو تم نے کیا کیا کیا. تو یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے کٹہرے میں کھڑا کر رکھا ہے، اور بنی اسرائیل کو جواب دہی کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا. کیوں؟ کیونکہ یہود وہاں موجود ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، یہود اور ان کے علماء وہاں موجود ہیں اور انتظار میں تھے مگر مان نہیں رہے. تو اب ان کو سامنے کھڑا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ایک عزت دی تھی، امت مسلمہ بنایا تھا، پر تم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے ان آیات کے ساتھ کہ نعمتیں تمہیں بھی دی ہیں میں نے، اب تمہیں نعمتیں ملنے جا رہی ہیں. اس کے بعد ہم جب پہلا پارہ ختم ہوگا تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امت مسلمہ بنانے والے ہیں. تو اے امت مسلمہ دیکھو پہلی امت نے کیا کہ تم یہ نہ کرنا. ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ باقی ہم کل کریں گے. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت